امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ زبردست عقل مند تھے. آپ کی عقل کے باب میں لکھا ہے، عقل کے عنوان کے تحت لکھا ہے کہ میرے آقا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسی کوئی عادت اپنی رکھی نہیں تھی جس سے نیکی برباد ہو جائے. غیبت نیکی برباد کر دیتی ہے، چگلی نیکی برباد کر دیتی ہے نا، یہ چیزیں نیکیاں برباد. اور بھی بہت سے گناہ جو نیکیاں کھا جاتے ہیں، نیکیاں برباد کر دیتے ہیں. اور ریاکاری، یہ تو ایسی نحوست، ایسی مصیبت ہے کہ جس عمل پر بندہ ثواب کی امید رکھتا ہے، جنت کی امید رکھتا ہے، ریاکاری کی وجہ سے وہی عمل اس کے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے. اتنی بڑی مصیبت، یہ ایک معمولی مصیبت ہے، اور اس طرف توجہ نہیں ہے کیونکہ لوگوں کی واہ واہ چاہیے. اتنی لذت ہے لوگوں کی واہ واہ میں، او ہو. یہ خود کو آدمی سمجھائے، منائے، اور اگر کوئی تعریف کرے بھی تو اس میں پھولے نہیں، اور تعریف کے لیے کام کرے کیوں یار؟ یہ بھی تو غیر مخلص کی علامت ہے کہ تعریف سنتا ہے تو عمل بڑھا دیتا ہے، اور کوئی مذمت کرتا ہے تو عمل کو گھٹا دیتا ہے. ارے بھائی خدا کی رضا کے لیے کرو، اللہ کے لیے کرو، اس وحدہ لا شریک کو راضی کرنے کے لیے عمل کرو. ارے جس نے ہمیں جنت دینی ہے، جس نے ہم کو جہنم سے بچانا ہے، صرف اور صرف میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. کسی کے 12 ماہ، کسی کے 30 دن، کسی کے اجتماع کی تیاریاں، کسی کا بسیں بھر کر لانا، زندگی بھر نیکی کے کام میں لگے رہنا، بہت سارے نیکی کے کام، آدھی نیند ختم کر کے سنتوں بڑے بیان میں پہنچ جانا. میں آپ کو کیا کیا مثالیں دوں، یہ سب کچھ کیا، مگر یہ سارے عمل اگر ریاکاری کے نظر ہو گئے، یہ کیا؟ آپ بتاؤ کیا یار؟ گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑا، پیسہ خرچ کیا، محنت کی، نیند توڑی، سب کچھ کیا. ارے یہی ایک سننے کے لیے، واہ کیا بات ہے آپ کی یار، واہ کری، واہ سننے کے لیے یار تف ہے یار، تف. ایک تعریف سننے کے لیے سارا کچھ کر گئے یار. مرنا نہیں، یہ واہ سن کر ہی مر گئے تو دوسری واہ سننے کی نصیب نہیں ہوگی. ارے یہ واہ سننا بھی نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا کیا پتا. تو اس واہ کا سننے نہ سننے کو چھوڑو یار، اس رب کو راضی کرنے کے لیے عمل کریں جس سے جنت دینی ہے، جو نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا.